ہلکا سا سرسری سا تذکرہ کیا، جو قرآن و حدیث کی تعلیم میں بھی محفوظ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھاتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، سلف صالحین، محدثین، بڑے بڑے کبار علماء، ایک لمبی فہرست، اگر صرف نام جمع کیا جائے تو کئی جلد میں موٹی کتابیں تیار ہوں۔ ایک طرف یہ کردار ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلم نوجوان اصل میں امت کا حقیقی سرمایہ ہے، قوت عاملہ ہے، اس کے ذریعے سے قوم و ملت کی تعمیر ہو سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے تخریب اور بگاڑ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن کا سب سے زیادہ ٹارگٹ، ہدف مسلم نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ جتنی باطل تحریکیں ہیں، الہادی افکار ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتابیں چھپ رہی ہیں، یہودی پروٹوکولز، مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے منصوبے، شبہات کے فتنے کے تحت ہمارا ایک سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے، 20 سے زائد دروس ہو چکے ہیں۔ اس میں میں نے بعض کتابوں کے حوالے سے جو غیر مسلم دنیا سے خارجی طور سے مسلمان اور مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے منصوبے جاری ہیں کہ کس طرح سے ان کی فکر کو بگاڑا جائے، ان کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے، ان کے عقیدہ توحید اور ولا اور برا کے عقیدے کو وہ کمزور کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار بنایا جائے۔ ایسے ایسے منصوبے اور ایسے ایسے راستے سے ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے، خواتین اور مردوں کو دونوں کو شکار بنایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنی الہادی فکریں ہیں دنیا میں رائج ہیں، ان کا پہلا نشانہ مسلم مرد اور عورتیں، مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کہ انہیں مرتد بنایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، قرآن حدیث سے ہٹایا جائے، علماء کرام سے بدزن کیا جائے، حدیثوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے، ان کے عقیدہ توحید پر ضرب لگائی جائے، انسانیت، علمانیت، لادینیت، مختلف قسم کے نئے نئے افکار کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے کہ ارے دیکھیے، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ عیسائی، انسانیت کو اختیار کیجئے، لادینیت کو اختیار کیجئے، فلاں فکر کو اختیار کیجئے، اس میں سب کا بھلا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات ابھارتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے مانا جائے، کیسے محفوظ ہیں، عقل میں نہیں آتی، سائنس سے ٹکراتی ہے، فلاں فلاں فکر قبول نہیں کرتی، غیر مسلم اس پر اعتراض کرے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ اور ہمارے درمیان میں جو لوگ ہیں نا، کچھ منکرین حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے بھپتیاں کسنے والے، اعتراض کرنے والے، تاریخی روایات کی روشنی میں وہ انسان تھے کہ ہم نہیں کہا معصوم ہیں، خطائیں ان سے ہوئی، ان کی خطاؤں کے باوجود ان کی خطائیں بوندیں ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں۔ اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا نہ کہو۔ مجھے پتہ چلا، افسوس ہے کہ اپنے بزرگ شیخ یمنی صاحب کا خطاب اسی موضوع پر تھا، میں نہیں سن سکا، محروم رہا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں یہ جو لوگ آ کر صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، میں نے کہا کہ ان سازشوں کا اصل نشانہ نوجوانوں کی طرف ہی ہے۔ ناپختگی کے ساتھ صحیح دینی تربیت، عقیدہ اور منہج نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افکار سے، بکواس سے اور عالم نما جاہلوں سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حدیث کا بالکل صاف اعلان، ابھی آپ نے سنا ہوگا۔ میں صرف ایک قول کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی شخص کسی کو کوئی متہم کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ ہی ہیں۔ اگر آپ نے صحابہ کو ہی مجروح کر دیا تو قرآن حدیث دونوں غیر معتبر ہو گئے۔ نصاب تعلیم اسکولوں میں کے جی سے لے کر پرائمری، ہائی اسکول، کالج، انٹر اور جو آگے کی کلاسز ہوتی ہیں،
ان تمام جگہوں پر نصاب تعلیم میں الحاد، بے دینی، خاص طور سے اسلامی فکر اور عقیدے کے خلاف مواد کو ڈالا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے ایسی تربیت اور ایسی نسل کو بنایا جائے جو قرآن و حدیث کے دین سے جو ہے بے رغبت ہو جائے، بددل ہو جائیں، اس کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ اسپورٹس کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے، ہاں وہ گناہ جو پہلے کرنے میں لوگوں کو مواقع کا انتظار ہوتا تھا، مواقع نہیں ملتے تھے، آج اس کے اسباب جگہ جگہ مہیا ہیں۔ ہاں اس کے ذرائع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گویا کہ نا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، ہاں قتل عام ہو جائے گا، یہ آپ نے فیصلے کی باتیں بتائی، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، یعنی آخری باتیں۔ اس کے ضمن میں جو تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلات پھیل گئے ایسے، ہاں ہر نوجوان مرد اور عورت کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں کہ ناجائز تعلق آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، گناہ کے دلدل میں آسانی سے پھنس سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پیشین گوئی پہلے سے کر دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں جتنی اہم ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو جو مقام ملنے والا ہے عرش کے سائے میں، اگر وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی میں اپنی نوجوانی کو گزارتے ہیں تو یہ اونچا مقام ملے گا۔ لیکن یہ اونچا مقام اسی لیے ہے کہ اس عمر میں گناہ کے طرف بلانے والے تقاضے بہت شدید ہوتے ہیں، اور شیاطین الجن کے ساتھ ساتھ شیاطین الانس کی مختلف کوششیں ہمارے لیے جال بچھا کر جو ہے شکار کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اب ان کوششوں میں کیا کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ شیطان جب لوگوں کو بہکاتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو، تو نوجوان دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج شہوانی ہوتا ہے، جن پر شہوت کا، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لطف و لذت اٹھانا، مزے کی چیزیں کرنا، نشہ ہے، زنا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، فیشن ہے، یہ اٹریکشن کی چیزیں، رونق کی چیزیں، اس کی طرف ان کا اٹریکشن ہوتا ہے، ان کی رغبت ہوتی ہے۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی میں دنیا کی لذتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے، ایسی چیزیں رجھا کر دکھاتا ہے مواقع پیدا کرنے کی، یا اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے آدمی کا لالچ، حرص، خواہش نفس کی تکمیل کے مواقع اس کو زیادہ سے زیادہ ملے، اور اس میں پڑھ کر وہ دین سے، دین کی تعلیم سے، اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے جو کوتاہی برتتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب آدمی اپنے بطن و فرج کا، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو جو عشق و محبت اور معاشقہ میں لگا رہے، جو فلموں میں لگا رہے، جو زنا بدکاری کے کاموں میں لگ جائے، وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے مفید نہیں ہوگا، وہ ناکارہ بن جاتا ہے ایسا نوجوان۔ یہ شہوات کے فتنوں سے پھر کبھی کبھی نشے، اور اس کے بعد آگے بڑھا کر شبہات کے فتنے میں لے جاتا ہے، اور شبہات کے فتنے کا شکار خاص طور سے ان لوگوں کو کرتا ہے جو دین پسند ہو۔ دین پسند لوگوں کو، دونوں کو کرتا ہے۔ دین پسند اگر ہمارے آج کل ہوتا ہے نا اسلام پسند نوجوان، تحریکی، کچھ لوگوں میں جوش آتا ہے دینداری کا، تو شیطان ان کو کیسے بھٹکاتا ہے؟ ان کے اندر غلو اور افراط و تفریط پیدا کرتا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں،